سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید، جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں قرآنی کہانی سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہانی ہمیں اچھی طرح سمجھائے، اسے ہمارے دل میں اتارے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سن رہے تھے قرآن کی احسن القصص، یعنی کہ سب سے اچھی کہانی، جو کہ موجود ہے 12ویں اور 13ویں سپارے میں، اور ہم نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا گیا تھا جیل میں، جہاں پہ انہوں نے لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتانی شروع کی تھی اور لوگ انہیں معبر کے نام سے پکارنا شروع ہو گئے تھے۔ اور وہ شخص جس کو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ تمہیں رہا کر دیا جائے گا، وہ رہائی کے بعد بھول ہی گیا کہ کسی نے اسے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور اسی طرح سے کئی برس گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ جب صبح سو کے اٹھا تو اس نے اپنے سارے درباریوں، حکیموں اور نجومیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ رات میں نے ایک بڑا ہی عجیب خواب دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 گندم کے ہرے بھرے خوشے ہیں اور 7 ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ درباریوں، تم اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو؟ میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر جب پوچھی تو لوگوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، مگر یہ خواب پریشان کرنے والا ہے، اضغاث و احلام ہے، یعنی کہ پریشان کن خواب ہے، ہم نہیں جانتے اس کی تعبیر کیا ہے۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو رہا ہو کر آیا تھا، اس کو اچانک سے یاد آیا کہ کوئی ہے جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کی سے مدد کر سکتا ہوں، آپ مجھے جیل جانے کی اجازت دیجیے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ چنانچہ بادشاہ کا قاصد یعنی کہ پیغامبر بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، اور اس نے انہیں بادشاہ کا خواب بتایا اور پوچھنے لگا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس تک مسلسل کھیتی باڑی کرو، اور جو تمہیں اس سے اناج حاصل ہو اسے محفوظ کر لو، کیونکہ اس کے بعد 7 برس آئیں گے جس میں بہت ہی خشک سالی ہوگی، بارش نہیں ہوگی، قحط پڑ جائے گا اور لوگوں کو کھانا پینا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو سال آئے گا وہ ہریالی کا سال ہوگا، اور دور دور سے لوگ آپ کے پاس اناج اور غلہ لینے کے لیے آئیں گے۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو جیل سے نکال کر میرے دربار میں لایا جائے۔ اب جب قاصد واپس گیا کہ آپ کو رہا کر دیا گیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسے نہیں نکلوں گا میں جیل سے، پہلے ان خواتین کے پاس جاؤ، زلیخا کے پاس جاؤ جنہوں نے مجھے اس جیل میں بھیجا تھا، اور ان سے پوچھو کہ غلطی کس کی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے تحقیقات کروائیں تو پتہ چلا کہ زلیخا اور عورتوں نے ہی خود حضرت یوسف کو پھنسایا تھا، اور وہ کہنے لگی کہ خطا میری تھی۔ یوسف علیہ السلام تو بہت ہی سچے، نیک اور شریف ہیں۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے 13واں سپارہ۔ یاد ہے نا، یہ کہانی آدھی 12ویں سپارے میں تھی، آدھی 13ویں سپارے میں تھی، جہاں پہ زلیخا نے یہ اقرار کیا کہ میں ہی غلطی پر تھی۔ وہاں شروع ہو گیا 13واں سپارہ۔ اب جب سب کو پتہ چل گیا
کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تو حضرت یوسف جیل سے نکل کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں اور یہ جو آپ نے تعبیر بتائی ہے اس کے حوالے سے مشورے میں ہم آپ کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، بتائیے آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظت نظام پر مجھے مقرر کر دیں، یعنی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں پورے نظام کو اچھی طرح سے سنبھال لوں گا۔ اب بادشاہ نے ان کی بات مان لی اور خزانے کا سارا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک مضبوط عہدہ آ گیا اور وہ تقریباً بادشاہ کے برابر کا عہدہ تھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، 7 سال تک کھیتی کی، اناجوں اور بالیوں کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کے سال شروع ہو گئے۔ پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے، کیونکہ مصر میں تو ان لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہوا تھا نا، انہیں مشکل نہیں آئی، ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر آئے، یاد ہے وہ فلسطین میں رہتے تھے، اس جگہ کا نام تھا کنعان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، مگر ان کے بھائی ان کو بالکل نہ پہچان سکے۔ کیسے پہچانتے؟ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یوسف کو تو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، مر کھپ گئے ہوں گے، اور یہاں پہ حضرت یوسف بڑے جوان اور ایک عہدے پر تھے، اچھے سے انہوں نے بادشاہوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بھائی کیسے پہچان سکتے تھے؟ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر کہنے لگے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے، چھوٹا بھائی، کیونکہ وہ جب غلہ لیتے تھے تو وہ لوگوں کے حساب سے لیتے تھے کہ ہمارے گھر میں اتنے افراد ہیں اور ہمیں ان کے لیے اتنا کھانا چاہیے۔ تو حضرت یوسف نے کہا جو ان کا اصلی چھوٹا بھائی تھا، جن کا نام بنیامین تھا، کہ اگلی بار اس کو ساتھ لے کر آنا، اور اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر نہ آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ ان کے بھائیوں نے جواب دیا ہمارے والد صاحب اس کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، مگر ہم کوشش کریں گے اپنے والد کو راضی کرنے کی کہ وہ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان لوگوں کی جو انہوں نے پیسے دیے ہیں خریدنے کے لیے، وہ بھی واپس ان کے سامان میں ہی ڈال دو، یعنی کہ انہیں مفت کا سامان دے دو۔ اور یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پیسے تو ہمیں واپس کر دیے گئے ہیں تو یہ ضرور واپس آئیں گے۔ حضرت یوسف تو چاہتے تھے نا کہ کسی طرح ان کا رابطہ رہے اپنے گھر والوں سے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ابا جان اب کیا ہوگا، عزیز مصر نے تو کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہیں آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیے ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا، اپنی بوریاں کھولیں، تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں پوری کی پوری ان کی بوری میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد سے کہنے لگے ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے، دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا اناج بھی دے دیا ہے اور ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے ہیں، اس لیے آپ بغیر کسی پریشانی کے ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں کیا تم لوگوں پر ایسے ہی بھروسہ کروں جیسے میں ایک بار یوسف کے حوالے سے تم کے اوپر کر چکا ہوں؟ میں دوبارہ کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ میں بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ ہاں اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میرے سامنے قسم اٹھاؤ، وعدہ کرو کہ بنیامین کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو میں اس کو بھیج دوں گا۔
یہ سن کر ان کے بھائیوں نے حلف یعنی کہ قسم اٹھا لی کہ بنیامین ہمارے ساتھ بالکل محفوظ ہوگا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، جلدی سے اپنے بھائی کو ایک کونے میں لے گئے اور ان کو بتایا، پریشان مت ہو، میں تمہارا بھائی ہوں یوسف۔ بنیامین بھی بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یوسف کو تو یہ بھیڑیا کھا گیا تھا۔ تو حضرت یوسف نے انہیں کہا کہ بالکل پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، مگر کسی کو بتانا نہیں کہ میں یوسف ہوں، ابھی مجھے کوئی بھی نہیں پہچان تھا۔ بنیامین تو بہت خوش تھے، انہوں نے کہا جیسا آپ کہیں گے بھائی جان، میں ویسا ہی کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس کیسے رکھا بھلا، جبکہ ان کے بھائیوں نے تو حضرت یعقوب کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ ہم اسے لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ ہم سنیں گے کل انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام امت کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔